فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اسے ہو یعنی الخمیس، خمیس کو ڈال دیا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بصیر ہو گئے، دیکھنے والے بن گئے۔ پیغمبر کے جسم سے لگی ہوئی چیز آنکھوں پر گرتی ہے، آنکھوں کو چھوتی ہے، آنکھوں سے مس ہوتی ہے تو بینائی لوٹاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی بصارت کو لوٹانے کا سبب بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب نور مصطفیٰ جس کے ساتھ ہو وہ کیوں بصیر نہ بنے، وہ کیوں خبیر نہ بنے، وہ کیوں علیم نہ بنے، وہ کیوں حکیم نہ بنے؟ وہ ساتھ ساتھ ہیں اسی لیے ہمیں باخبر بنایا گیا ہے، وہ ساتھ ساتھ ہیں اسی لیے ہم کو بصیرت دی گئی ہے۔ فرتد بصیرا، فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا یوسف علیہ السلام کے لباس کو جب آنکھوں پر ڈالا جاتا ہے تو بصیر بن جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے لباس، پیغمبر کے جملہ عرض کروں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا، پیغمبر کے لباس کی وجہ سے بصیر بن جاتا ہے بننے والا۔ بات سمجھ میں ہے؟ اسی طرح ہم بصیر بنتے ہیں۔ ارے تجلیات خداوندی کسی کی نگاہوں میں آتے ہیں تو کس وجہ سے آتے ہیں؟ الوجود واحد والالباس مختلفۃ ومتعددہ، یقیناً وجود جو ہے ایک ہے اور اس کے الباس یعنی اس کے تعینات مختلف ہیں اور متعدد ہیں۔ تو تعین جو ہے وہ لباس ہے۔ وہ تعین کیا ہے؟ مخلوق، مخلوق بمنزلہ لباس ہے، گویا لباس ہے خالق کی حقیقت پر۔ تو بندگان خدا مخلوق پردہ ہے، لباس ہے خالق کا۔ اس لباس کو جب دیکھو تو خالق کی حقیقت کو، خالق کے وجود مطلق کو دیکھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا جب خمیس یوسف یعقوب کی آنکھوں پر آئی تو فرتد بصیرا، جب خدا کے جلوے، خدا کے تعینات جن کو ہم کہتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم بصیر بن جاتے ہیں۔ زمین میں اس کا جلوہ دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے، آسمان میں اس کا جلوہ آسمان میں اس کا جلوہ دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پردہ ہے وہی آئینہ بن جاتا ہے، جو پردہ ہے اسی میں جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا اگر یہ پردے نہ ہوتے تو ان کے جلوے دکھائی نہ دیتے، انہی پردوں سے ان کے جلوے بے حجاب ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک ہے نوازش پردوں کی، یہ شعر یاد رکھیں، جب تک ہے نوازش پردوں کی، بہتات ہے ان کے جلووں کی، بے پردہ فقط ایک حیرت ہے، پردہ ہی تو ان کا سب کچھ ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا۔ تب یوسف کی خمیس میں کمال ہے کہ یعقوب کی بصیرت لوٹاتی ہے، بصیرہ ان کی بصارت لوٹاتی ہے۔ تو مولا کے تعین میں کیا یہ کمال نہیں کہ وہ جب مل جائے، وہ جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہماری بصیرت ہمیں مل جائے۔ لیکن کوئی لانے والا لائے اور بھیجنے والا اس نیت سے بھیجے۔ مولا اپنا جلوہ تعینات میں دکھانا چاہیں اور کوئی بشیر آئے، الرحمن فصل بھی خبیرہ، وہ علم لے کے آئے تو اس وقت ہمیں جو ہے تعین سے جو ہے لا تعین کا پتہ چل سکتا ہے، تعینات میں لا تعین کا ادراک ہو سکتا ہے۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اب خوش ہو گئے۔ قال الم اقل لکم، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم سے؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔
قالوا یا ابانا استغفر لنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہا ہے ہمارے ابا جان مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطاوار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے میرے رب سے مغفرت طلب کروں گا. کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات، تو یعقوب کی بجائے یوسف کہہ دیتا ہے، یوسف کی بجائے یعقوب کہہ دیتا ہے کہنے والا. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے لیے میرے رب سے مغفرت طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، اب یہ قافلہ چلا کنعان سے. حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں زوجائیں ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی ماں ہیں، یہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی خالہ ہیں اور سوتیلی ماں ہیں، دونوں سگی بہنیں ہیں. اس زمانے میں دو سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا جائز تھا، جمع بین الاختین کی اجازت تھی، اور آج نہیں ہے. ہماری شریعت میں، شریعت مصطفیہ میں حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج سے مراد آج نہیں، حضور کی شریعت جب سے آئی. عرض کر رہا تھا کہ جمع بین الاختین حرام اس زمانے میں جائز تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، دونوں ساتھ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک بیوی ساتھ ہیں، علی اختلاف روایہ. تو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی دو بیویاں، یہ ایک بیوی ساتھ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام فرزندان ہیں سوائے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے. کنعان سے قافلہ چلا. ہمیشہ جن کی آنکھیں نم دیدہ ہوتی تھیں وہ اب مسکرا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. ان کے پروردگار نے انہیں روتا ہوا دیکھنا چاہا، رلایا اور دیکھا. پھر اپنے پیارے پیغمبر کو ہنسا کر دیکھ رہا ہے پروردگار، مسکرا رہے ہیں. وہ اسے دکھانے کے لیے روئے، اسے دکھانے کے لیے مسکرائے. یہ ہے پیغمبر کی زندگی. اب جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر کی طرف، قافلہ رواں دواں ہے. تمام دکھ سکھوں میں بدل گئے ہیں، تمام غم خوشیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. سب مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں، دل خوش ہیں، جسم خوش ہیں، روح خوش ہیں، روحیں خوش ہیں سب کی. جا رہے ہیں مصر سے، مصر کو پہنچے، یہ قافلہ پہنچا اللہ کے فضل و کرم سے. فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے یعقوب علیہ السلام، کیا عالم ہوا ہوگا یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا، کیا ٹھکانہ ہوگا. یعقوب علیہ السلام خوش تھے. یوسف کو دیکھا کہ چھوٹا بچہ میرا حسین و جمیل چھوٹا بیٹا اب اس قدر حسین و جمیل ہو گیا کہ حسن اس پر ناز کر رہا ہے. یہ کون ہے یوسف؟ میرے نبی کے جمال کا ایک آئینہ دار، جمال مصطفیٰ آئینہ جمال یوسفی میں نمودار ہوا. کیوں نمودار ہوا؟ کہ اس وقت کی انسانیت جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی، تو جمال مصطفیٰ نے برقع اوڑھ لیا، حسن یوسف کا اپنا جمال دکھایا. تو بندگان خدا، سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے کے قابل جب آنکھ نہیں ہوتی تو اس وقت آپ آئینے میں اسے دیکھتے ہیں، پانی میں اسے دیکھتے ہیں. اور ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ سورج کو ڈائریکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ڈائریکٹ سورج کو دیکھنے کی قابل آپ کی آنکھیں نہیں ہوتی تو آپ اس وقت اسے پانی میں دیکھتے ہیں، اسے کسی اور چیز میں دیکھتے ہیں، کسی اور واسطے سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا جمال دیکھنے کے قابل مصر کے لوگوں کی آنکھیں نہیں تھیں. اسی واسطے جمال یوسفی کے آئینے میں جمال مصطفیٰ جھلکا تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لی.